ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے ہمارے جو کرنے کا کام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری جو جسم و جان ہے اس کا ہم پر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان لنفسک علیک حقا، کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے۔ اگر کوئی بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، بھوکا مر جاتا ہے، تو اس کو حرام کی موت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حرام کی موت کہیں گے۔ جان بچانے کے لیے حرام کھانا تو جائز ہے، جان بچانے کے لیے حرام کھانا تو جائز ہے، قرآن مجید کے اندر ہے کہ حرام نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ۔ ہاں مگر ایسی کوئی صورت بن جائے کہ حلال بالکل موجود نہیں ہے اور اگر نہیں کھاتا تو جان جاتی ہے، تو اب جان بچانے کے لیے حرام کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ حلال چیز نہیں کھاتا اور وہ بھوکا مر جاتا ہے تو اس کی موت کیا ہے؟ حرام کی موت ہے، خودکشی کی گویا اس بندے نے اپنے آپ کو جان کے خود مارا۔ اور خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ خودکشی کر کے اپنے آپ کو فائر کر کے مار دے، اپنے آپ کو زہر دے کے مار دے، اپنے آپ کو کہیں ریلوے لائن میں جا کھڑا ہو کے گاڑی کے نیچے آ کے اپنے آپ کو مار دے، اوپر سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دے، تو ایسا کرنے والا کیا ہے؟ حرام کی موت مرا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جنازہ بھی عام معزز لوگ، محترم لوگ نہ پڑھیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے بڑے ہوں یا دنیاوی لحاظ سے بڑے ہوں، وہ ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھیں۔ ایویں چند ایک بندے گرے پڑے بس وہ جائیں اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں۔ اور دفن بھی بتایا گیا مسلمانوں کے قبرستان کے کنارے میں ایک طرف کیا جائے جس نے خودکشی کی ہے۔ تو اب خودکشی کرنا اتنا برا ہے، کیوں؟ اس نے اپنی جان کا حق مارا ہے۔ جان کا حق تھا اس کو کھانا دینا، جان کا حق تھا اس کو پانی پلانا، اس کو پیاس سے بچانا، اس کو بھوک سے بچانا، اس کو سردی سے بچانا، اس کو گرمی سے بچانا۔ یہ کیا تھا؟ جان کا حق تھا۔ تو جب اس دنیا میں اس جان کو گرمی سردی سے بچانا، بھوک پیاس سے بچانا یہ فرض ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ حرام کر رہا ہے، تو پھر اس جان کو جہنم کی آگ سے بچانا کتنا ضروری ہوگا؟ اس جان کو قبر کے عذاب سے بچانا کتنا ضروری ہوگا؟ اس جان کو گناہوں کے اثرات بد، گناہوں کی نجاست، گناہوں کی غلاظت، گناہوں کی نحوست، اس سے بچانا کتنا ضروری ہوگا؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، جو بندہ فرض روزہ نہیں رکھتا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، جو بندہ فرض زکوٰۃ نہیں دیتا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ آگے بات سمجھ، جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے تب بھی ظلم کرتا ہے، کفر کرتا ہے تب بھی ظلم کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تب بھی ظلم کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو بندہ اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہمارا فرض تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کی خیر مانگیں، دوسروں کی خیر چاہیں، دوسروں کو بچائیں، اور حال یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا رہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ یہ ہمیں حکم ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ بچے بیٹھے ہیں، نیچے صف بچھی پڑی ہے، نئی قلین کی طرح صف ہے، اب بیٹھے اس کے دھاگے کھینچ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے دھاگے، تو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ مدرسے کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پانی ٹوٹی پہ گئے وضو کرنے، وضو خانے پر ٹوٹی کھولی، ادھر باتیں ادھر گپیں، ٹوٹی چل رہی ہے، اتنا پانی بہا دیا جتنا 2 بندے غسل کر لیتے۔ اور صوفی صاحب کا کیا ہو رہا ہے؟ وضو ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وضو ہو رہا ہے۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ ہمارے اپنا ایک عالم گزرے ہیں، مولانا قاری محمد ادریس سے، ہوشیار پور ملتان کے اندر، ان کا مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ۔
تو ان کے پاس جو بچے پڑھتے رہے ہیں آخر تک، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت نے ساری زندگی ٹوٹی پر وضو نہیں کیا، لوٹے سے وضو کیا۔ کیوں؟ ٹوٹی پر وضو کرتا ہوں تو پانی کا اسراف فضول خرچی ہو جاتی ہے، بس ایک لوٹا بھرا، اسی لوٹے سے پورا وضو کیا، اسی لوٹے سے کیا۔ اور پتہ ہے آپ کو فقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے 1.5 کلو پانی وضو کے لیے اس وقت جب استنجا بھی کرنا ہو، صرف 1.5 کلو، اور اگر استنجا نہیں کرنا تو پھر 1 کلو۔ غسل کے لیے لکھا ہوا ہے 4 کلو، غسل کے لیے کتنا پانی لکھا ہوا ہے؟ اور آپ کے لیے کتنے چاہیے؟ 4 من۔ اوپر سے ٹوٹی کھولیں گے، چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے۔ آج کل پھر سردیوں کا موسم ہے، ٹوٹی کھولیں گے، پانی ٹھنڈا ہے، اب آرام سے بیٹھ جائیں گے، چلتی رہے، ادھر موٹر چلے گی، پھر پانی گرم آئے گا، پھر میں وضو کروں گا، پھر وضو کر کے خود چلا جاؤں گا، موٹر چلتی رہے، پرواہ نہیں ہے، چاہے پانی اوور بھی ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے، یہ پانی کے بارے میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کا میں نے پہلے سے کبھی بتایا ہو، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، نام حق ان کی کتاب ہے، کہ اگر تو نہر کے کنارے بیٹھ کر نہر کے پانی سے وضو کر رہا ہو تو وہاں بھی اسراف مکن، فضول خرچی نہ کر۔ نہر کے کنارے پر بیٹھ کے، نہر بہہ رہی ہے، ندی ہے، نالا ہے، بہہ رہا ہے، تو اسی میں ہاتھ پانی دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اب وہاں تو جتنا پانی لگاتا رہے اسی نہر میں جا رہا ہے، کون سا تو بیر ضائع کر رہا ہے؟ لیکن نہیں، فرمایا اگرچہ نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے پھر بھی اسراف فضول خرچی نہ کر۔ کیوں؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، فضول خرچی کرنے والے۔ اب جس وقت ہم نے صف کا نقصان کیا، ہم نے پانی کا نقصان کیا، ہم نے زائد بتی جلائے رکھی، ہم نے پنکھا خراب کر دیا، بٹن خراب کر دیا، اب یہ جو یہاں چیزیں ہیں نا، وہ میری بھی ملکیت نہیں ہے، مولوی صاحب کی جس کو تم محتمم کہتے اس کی ملکیت بھی نہیں ہے، وہ معاف بھی کرے پھر بھی معاف نہیں ہوتی، وہ مالک نہیں ہے، وہ بھی اس کا نگران ہے، چوکیدار ہے، پہرے دار ہے، وہ بھی اس کا نوکر ہے، خادم ہے، بڑا نوکر ہے، وہ بھی مالک نہیں ہے۔ اگر وہ معاف کر بھی دے پھر بھی ہمیں معاف، اسے کہتے ہیں وقف۔ یہ پوری مخلوق کا ہے، کس کس سے معاف کراؤ گے؟ اس میں تو سارے شریک ہیں، مسجد سب کی یا کسی ایک کی ہے؟ تو مسجد کی چیزیں بھی سب کی ہیں، جب سب کی ہیں تو اگر میں معاف کر بھی دوں پھر بھی معاف، حتیٰ کہ جس نے چندہ دیا ہے وہ بھی معاف کرے پھر بھی معاف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ مالک تھا، جب اس نے دے دیا اب وہ بھی مالک نہیں رہا۔ جب مسجد کو چیز دے دی پھر تو مالک نہیں رہا نا، اب تو وہ وقف للہ ہو گئی ہے، تو اب وہ بھی اگر معاف کرے پھر بھی معاف نہیں ہوتی۔ اب کتنی صفیں ہیں یہاں، بندائی نہیں صفیں ہیں، آپ دیکھو گے کہیں کے درمیان میں دھاگے ختم، اب وہ نیچے سے کالی کالی صاف نکلے گی، اور ادھر دیکھو، پہلے تو ٹوٹی کو چلائیں گے، اب ٹوٹی غلط استعمال ہوئی، پھر پانی ضائع کریں گے، پھر جن پائپوں سے آ رہا ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، پھر بجلی استعمال ہو رہی ہے، موٹر استعمال ہو رہی ہے، موٹر کے اندر جتنے پرزے ہیں وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں، تو استعمال میں چیز نئی ہوتی ہے کہ پرانی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہوتی ہے کہ خراب ہوتی ہے؟ تو اب بتائیے ان ساروں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ میں ہوں، جس نے استعمال کیا وہ ہے نا، تو کتنی چیزوں کا نقصان کیا بیچارے نے، اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ کیا کر رہا ہے؟ میں جی وضو کر رہا تھا، بڑا نیک آدمی ہے تو وضو کر رہا ہے، وضو پر نیکیاں ملی ہوں گی 100 1000 5، اور گناہ کر لیا فضول پانی بہا کر کے، فضول خرچی کر کے لاکھوں کا گناہ، لاکھ اپنے ذمے لے لیے، نیکی 100 کر لی، گھاٹے میں ہے کہ نقصان میں ہے؟ فائدے میں ہے؟ نقصان میں ہے۔ یہ بیچارہ سمجھ کیا رہا ہے کہ میں نے وضو کیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو صوفی صافی نیک نمازی بن گیا ہوں، لیکن اگر اس نے وہاں بیٹھ کر کے پانی ضائع کیا ہے تو یہ بندہ نیکی تھوڑی کر رہا ہے، گناہ زیادہ کر رہا ہے۔ اس بیچارے کو تو پتہ چلے گا آخرت میں، جب قبر میں جائیں گے، اعمال نامے کھلیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا کھو کے آیا، کیا پا کے آیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں، اس سزا اس کی کس نے بھگتنی ہے؟ ہم نے خود یا کسی اور نے؟ میری غلطی کی سزا کس کو ملے گی؟ میرے گناہ کی سزا کسے ملے گی؟ مجھے ہی ملے گی نا، تو میری جان سزا کھائے گی، تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔
اس لیے قرآن کہتا ہے انہو کان ظلومن جہولا، انسان سب سے بڑا ظالم ہے۔ دوسرے کوئی کسی اور پہ ظلم کرتے ہیں، یہ ایسا پاگل ہے، اوروں پر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، ظالم بھی خود ہے، مظلوم بھی خود ہے۔ اس لیے قرآن انسان کو کیا کہتا ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا بے انصاف ہے، اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا۔ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ پھر کسی اور کا، ماں باپ کا خیال بعد میں کرنا، استادوں کا خیال بعد میں کرنا، کسی اور کا خیال بعد میں کرنا، پہلے اپنا خیال تو کر لو خدا کے لیے۔ بھئی جتنے ہم گناہ کریں گے، جتنی ہم غلطیاں کریں گے، ان سب کی سزا کس نے بھگتنی ہے؟ ہم نے ہی بھگتنی ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، چاہے وہ غلط سنیں، چاہے غلط دیکھیں، چاہے غلط بولیں، چاہے غلط کمائیں، چاہے غلط خرچ کریں، چاہے غلط چلیں، چاہے غلط بیٹھیں، کسی کو مکہ ماریں، کسی کو دھکا دیں، کسی کو گالم گلوچ کریں، کسی کی چغلی کھائیں، کسی کی غیبت کریں، کسی کے ساتھ دھوکھا کریں، کسی کے ساتھ دو نمبری کریں، یہ ساری چیزیں ان کا نقصان بعد میں ہے، پہلے ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو کتنے ہم کم عقل ہیں کہ اپنے اوپر ظلم، یار یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ مسجد کی ایک ایک چیز، قرآن مجید کے نسخے ہیں، کتابیں ہیں، تپائیاں ہیں، ایک ایک چیز یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ اگر ہم اس امانت میں خیانت کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، ان کا خراب کریں گے، تو پھر قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، پھر ہم وہاں جواب دینے کے لیے کانپ رہے ہوں گے۔ بڑا مشکل موقع ہوگا قیامت کا، نبی کانپ رہے ہوں گے، نبی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، تو ہم کیا چیز؟ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی